سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، سعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں تخلیق کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی تخلیق کیا جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کل انسانیت کو عبادت کا حکم دیا ہے۔ یہاں پہ ایمان والوں کی بات نہیں کی گئی ہے، مسلمان کی بات نہیں کی گئی ہے، اور جب کل انسانیت کا تذکرہ آتا ہے تو پہلے ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ سب لوگ تو اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے نہیں ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں کریں گے؟ دراصل میں یہی ہمیں قرآن سوچ دیتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ عبادت کا تذکرہ کرتے ہیں، کل انسانیت کو مخاطب کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ آتا ہے، رحمت للعالمین کی بات آتی ہے، آپ کو رحمت للمسلمین نہیں کہا گیا، مومنین نہیں کہا گیا، بلکہ آپ کل انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ جب قرآن کی بات آتی ہے، ہدی للناس کہا جاتا ہے، یہ کتاب کل انسانیت کے لیے ہدایت ہے، لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ کوئی انسان کسی وقت بھی ایمان قبول کر سکتا ہے، اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑ سکتا ہے، کوئی بھی کسی وقت اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ منسلک کر سکتا ہے، اور جو چاہے اس قرآن کو پڑھ سکتا ہے۔ یہ صرف مسلمان کی کتاب نہیں ہے، یہ ہر انسان کی کتاب ہے۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ میں قیامت تک کے آنے والے ہر انسان کو جو ہے وہ ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ جو ناس کا لفظ آیا ہے، اس کے بارے میں 3 اقوال آتے ہیں۔ پہلا قول عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انسان کی جمع ناس آتی ہے، جس کا ایک معنی جو ہے وہ نسیان سے بیان کیا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ بھول جانے والی مخلوق ہے، اس نے عالم بالا میں اپنے رب سے عہد لیا تھا اور پھر وہ زمین پہ آ کے وہ عہد بھول گیا ہے۔ دوسرا معنی جو ناس کا بیان کیا جاتا ہے کہ یہ اناس سے ہے، کہ ایسی مخلوق جس کو دیکھا جا سکتا ہو۔ اس کے مقابلے میں یا اس کی ضد میں جو ہے وہ جن آتا ہے، کیونکہ جن کہا ہی ایسی مخلوق کو جاتا ہے کہ جو نظر نہیں آتی ہے۔ اسی سے لفظ جنہ بھی بنتا ہے، کیونکہ جنت بھی جو ہے وہ سبزے سے ڈھانپی ہوئی جگہ ہے۔ جنین کہا جاتا ہے، جو کہ ایک انسان کی تخلیق کا مادہ ماں کے رحم میں ہوتا ہے، وہ بھی وہاں پہ چھپا ہوا ہوتا ہے، لہٰذا انسان ایک ایسی مخلوق جس کو دیکھا جا سکتا ہو۔ تیسرا معنی اس کا بیان کیا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ انس سے بنا ہے، اور انس کا مطلب ہوتا ہے محبت کرنا، چاہنا، جس کا متضاد جو ہے وہ وحشی آتا ہے، اور وحشی جو ہے وہ جانور کو کہا جاتا ہے۔ جانور کے اندر اپنی فطرت یہ ہے کہ جب اس کو بھوک لگتی ہے یا جب اس کو خوف محسوس ہوتا ہے تو وہ انسان کے اوپر حملہ کرتا ہے، لہٰذا وہ عین اپنی فطرت کے مطابق کام کر رہا ہوتا ہے۔ اگر اس کو خوف نہ ہو، اگر اس کو بھوک نہ ہو تو وہ کسی کے اوپر حملہ نہیں کرتا ہے۔ لیکن یہ جانور وحشی کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ تنہائی میں رہنا پسند کرتا ہے، یہ الگ رہنا پسند کرتا ہے۔ اس کا متضاد جو تھا وہ انسان تھا، کہ انسان تنہائی پسند نہیں ہے، یہ معاشرے میں رہنا پسند کرتا ہے، انسانوں کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے، یہ محبت کرتا بھی ہے اور محبت کرواتا بھی ہے۔ اس لیے اہل علم نے فرمایا کہ یہاں پہ ناس کہہ کے جب عبادت کا ذکر کیا گیا ہے تو گویا کہ یہاں پہ یہ نقطہ سمجھایا جا رہا ہے کہ انسان کی فطرت میں ہے کہ یہ محبت کرنے والی مخلوق ہے، اور اس نے جب مخلوق کے ساتھ اتنی محبت کرنی ہے تو پھر اپنے خالق کے ساتھ کتنی محبت ہونی چاہیے اس کی۔ لہٰذا انسان محبت کیے بغیر نہیں رہ سکتا، اور جب تک انسان اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کرے گا اس کی محبت کو کبھی سکون نہیں آئے گا۔ لہٰذا اب ہم آیت مبارکہ کے الفاظ کو دیکھتے ہیں کہ پہلے ناس کہا گیا کہ انسان کے اندر جو محبت کی تمنا، چاہت اور خواہش ہے، اور اس کے بعد پھر عبادت کا ذکر کیا، یعنی کہ محبت اور عبادت یہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ ہم اگر خود بھی غور کریں کہ اگر ہم کسی ہستی سے محبت نہیں کرتے تو ہم اس کی عبادت آخر کیوں کریں گے؟ ظاہری بات ہے کہ ہمارے اندر اس کی کوئی چاہت ہوگی تبھی اس کی عبادت کی جائے گی، لہٰذا ان دونوں الفاظ کا کمبینیشن جو ہے یہ محبت اور عبادت کے تعلق کو بیان کرتا ہے۔ پھر یہاں پر مفسر کرام سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا آپس میں خوبصورت ربط بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں پہلے رب اور عبد کا ذکر آتا ہے، رب العالمین، پھر ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر اس کے بعد 3 گروپس کا ذکر آتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم نیک لوگ ہو گئے، مغضوب جو کہ یہود ہو گئے، ظالم جو کہ نصارہ ہو گئے۔ جبکہ ہم سورہ بقرہ کی جب ترتیب دیکھتے ہیں تو پہلے جو ہے ان 3 گروپس کا ذکر آتا ہے، ہدی للمتقین کا ذکر آتا ہے، نیک لوگ ہو گئے، اور اس کے بعد یہود و نصارہ کے نفاق کی مثال جو ہے وہ پچھلی آیات میں بیان کر دی گئی، اور اب جا کے اس آیت مبارکہ میں رب اور عبد دونوں کا ذکر اب آ رہا ہے۔ لہٰذا فاتحہ میں رب اور عبد کا تعلق پہلے بیان کیا گیا تھا کہ ہمارا اپنے رب سے غلامی کا تعلق ہے، پھر 3 گروپ سارے تھے، اور یہاں پہ 3 گروپس کو بیان کرنے کے بعد اب جو ہے ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو غلامی کا تعلق ہے وہ یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے۔
پھر آیت مبارکہ کے آخر میں آتا ہے لعلکم تتقون۔ لعلہ کا لفظ جو ہے یہ عین لام لام سے ہے۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ جس اونٹ کے دو نمایاں کوہان ہوں اس کو یالول کہا جاتا ہے۔ ایسے اونٹ بہت کم ہوتے ہیں کیونکہ عموماً جو اونٹ ہوتے ہیں ان کا ایک ہی کوہان ہوتا ہے۔ عجائب خانے میں ایسے اونٹ رکھے ہوتے ہیں جن کے دو نمایاں بڑے بڑے کوہان ہوتے ہیں۔ دوسرا معنی اس کا بیان کیا جاتا ہے کہ بادل کے اوپر بادل کا ہونا، اس کو بھی یالول کہا جاتا ہے۔ تیسرا معنی بیان کیا جاتا ہے کہ مسلسل پانی پینا، گھونٹ کے اوپر گھونٹ بھرنا، اس کو بھی جو ہے علل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ یہ لفظ قرآن پاک میں تقریباً ایک اندازے کے مطابق 129 مرتبہ آیا ہے۔ اہل علم یہ فرماتے کہ لعلہ کے اندر ایک امید ہے، ایک امید کے بعد دوسری امید کا ہونا۔ جیسے دو کوہان بہت کم ہوتا ہے کہ ایسا ہو، لیکن یہ بڑی ریئر اور عجیب بات ہے۔ اسی طریقے سے بادل کے اوپر بادل کا ہونا اور پانی کے اوپر پانی کا پینا، گھونٹ کے اوپر گھونٹ کا پینا، یعنی کہ ایک چیز کے بعد کسی دوسری چیز کا ہونا۔ تو اس کے اندر جو نقطہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس میں امید ہوتی ہے۔ اور ہم یہ دیکھیں کہ کہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لعلہ کا لفظ استعمال کیا ہے، کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے امید پر امید ہے کہ میرا بندہ کچھ کرے گا۔ رمضان کی آیات میں لعلہ کا لفظ بہت آتا ہے، یہاں پہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنے بندے سے بڑی امید ہے کہ وہ میری طرف لوٹے گا۔ پھر آیت مبارکہ میں جو ہے تتقون کا لفظ آیا ہے۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ تکون نہیں آیا، تو کون نہیں آیا، جس کا معنی یہ ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں کہ میں تمہیں بچا لوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی بات نہیں فرمائی، بلکہ تتقون کہا ہے جو کہ اتقاء سے ہے، اور اس کا معنی کیا ہے کہ تم نے خود اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ جب انسان خود اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا پھر اللہ پاک کی طرف سے بھی جو ہے وہ اس کی مدد آئے گی۔ تو گویا کہ لعلکم تتقون میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے یہ امید کر رہے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ تم اپنے آپ کو ہر طرح سے بچانے کی کوشش کرو گے تو پھر میری نصرت آ جائے گی۔ اس بات کو اب ریلیٹ کریں ایاک نعبد و ایاک نستعین سے، کہ نستعین میں معنی ہی یہی تھا کہ یہاں زمین سے انسان کوشش کرتا ہے پھر آسمان سے مدد آتی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن پاک بار بار یہ کانسیپٹ دیتا ہے کہ تم ایفرٹ کرو، تمہاری کوشش بہت تھوڑی ہوگی، اس پہ پھر اللہ تعالیٰ کا فضل آ جائے گا، اس پہ پھر اللہ تعالیٰ کا کرم آ کے انسان کو بچا لیتا ہے۔ تو لعلکم تتقون، تاکہ تم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو، اس لیے میرے ساتھ غلامی کا اور عبادت کا تعلق بناؤ۔